السلام علیکم۔ اگر آپ کسی دوست سے پوچھیں کہ وہ کون سے کوریا ڈرامے سیریز کو زیادہ پسند کرتا ہے تو امکان ہے کہ پچھلے سال کا سویٹ گیم ہی سجیسٹ کریں گے۔ اس شو نے نہ صرف نیٹ فلکس پر اپنے پہلے 28 دنوں میں ریکارڈ 1.65 بلین گھنٹے دیکھے بلکہ اس نے متعدد باوقار ایوارڈز بھی جیتے، جن میں 2 ایمیز، ایک بہترین مرکزی اداکار اور ایک ڈرامہ سیریز میں بہترین گیسٹ ایکٹریس شامل ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے عالمی سطح پر ساؤتھ کوریا انٹرٹینمنٹ انڈسٹریز کی تخلیقی صلاحیت اور چھوٹے پردے پر جدت طرازی کی صلاحیت کو ظاہر کیا ہے۔ تو دوستو، گزشتہ 2 سالوں میں جنوبی کوریا کے پروڈکشن مراحل اور کنٹینٹ میں $500 ملین کی سرمایہ کاری کے بعد یہ سال نیٹ فلکس پر کے ڈرامہ اور عام کورین کنٹینٹ کے لیے ایک اور شاندار سال تھا۔ اسٹریمنگ پلیٹ فارم نے بتایا کہ ان کے 60% سے زیادہ فینز نے 2022 میں کورین کنٹینٹ دیکھا۔ گزشتہ سال کورین کنٹینٹ نے 90 سے زیادہ ممالک میں نیٹ فلکس کے ویکلی ٹاپ 10 چارٹ پر جگہ بنائی ہے۔ چاہے آپ مکمل طور پر نئے آنے والے ہوں جو نیٹ فلکس کے کورین ڈراموں کے پول میں اپنے پاؤں کی انگلی ڈبونا چاہتے ہیں، یا ایک تجربہ کار فین جو اپنے شوز کی فہرست کو وسعت دینا چاہتا ہے، میں آج آپ کو 5 بہترین کورین ڈراماز کے بارے میں بتاؤں گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلے بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ نمبر 1، ایکسٹرا آرڈینری اٹرنی۔ لیگل ڈرامے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن غیر معمولی اٹرنی وہ نے اس صنف میں ایک نیا رخ پیش کیا ہے، جس میں ایک اوٹسٹک نوجوان وکیل کو مرکزی کردار کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ پارک یون بن نے وو ینگ وو کو اساسی انداز میں پیش کیا ہے، جو اپنے کلائنٹس کی نمائندگی کرنے اور قانونی مقدمات کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے فوٹوگرافی، میموری سمیت اپنے ساؤنڈ جیسی خصوصیات کا استعمال کرتی ہے۔ بہت سے ناظرین نے کام کی جگہ تک رسائی سے متعلق مسائل اور معاشرے میں معذور افراد کو درپیش مختلف تعصبات کی باریک تصویر کشی کے لیے شو کی تعریف کی ہے۔ نمبر 2، آل آف اس آر ڈیڈ۔ زومبی صنف کے فینس کورین نوجوانوں کے ایک گروپ کے بارے میں اس سیریز سے لطف اندوز ہوں گے، جو ایک پرستار وائرس کی وبا کے دوران خود کو ایک اسکول میں پھنسے ہوئے پاتے ہیں، جو متاثرین کو غصے میں گوشت کھانے والے مونسٹرز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جو ڈونگیون کی ویب ٹون پر مبنی فلم ناؤ ایٹ آور اسکول خون میں لت پت جذباتی رولر کوسٹر ہے، جس میں نوجوان اداکاروں کی قابل اعتماد پرفارمنس پیش کی گئی ہے۔ اس فلم کی کہانی بنیادی طور پر نوجوانوں کے عام غصے اور مستقبل کے بارے میں خدشات پر مبنی ہے، لیکن جو چیز نوجوانوں کے ہارمون سے بھرپور اس سیریز کو دوسرے شو سے الگ کرتی ہے وہ یہ ڈرامہ ہے کہ ایک شخص، خاص طور پر جس کو ڈرایا دھمکایا گیا ہے، انتقام کے لیے کسی حد تک جا سکتا ہے۔ نمبر 3، جووینائل جسٹس۔ تجربہ کار اداکار کم ہائی سو نے جووینائل جسٹس کے لیے اسمال اسکرین پر واپسی کی ہے، جو ایک طریقہ کار پر مبنی قانونی ڈرامہ ہے۔ کم جونگ ان کا کردار ایک جووینائل کورٹ کے نئے جج سمیون سیوک کے کردار میں ادا کر رہی ہیں، جنہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نوجوان مجرموں کو ناپسند کرتی ہیں اور ان کا ماننا ہے کہ قانون کو انہیں سخت سزا دینی چاہیے۔ ان کے مزاج کو متوازن رکھنے والی ایسوسی ایٹ جج چتائی جو کم مویول ہیں، جو دوسرا موقع دینے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سیریز مرڈر اور سیکشول ابیوز جیسے مسائل سے نپٹتی ہے اور ناظرین کو اپنے آپ سے پوچھنے کی ترغیب دی جاتی ہے کہ آیا ایون سیوک نے جو سزا دی ہے وہ جرم کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ سیریز خاص طور پر ایون سیوک کے ارک اختیار کرنے میں دلکش ہے، کیونکہ یہ آہستہ آہستہ نابالغ مجرموں کے لیے اس کی نفرت اور انصاف کے سالوں کے حصول کے پیچھے کی وجوہات کو ظاہر کرتی ہے۔ نمبر 4، 2521۔ 2521 ایک آنے والی عمر کی کہانی ہے جو 90 کی دہائی کے اواخر میں پیش آتی ہے، جب IMF بحران نے ساؤتھ کوریا کی اکانومی کو تباہ کر دیا تھا۔ فلم کی کہانی نہ ہی ڈو مسٹر سنشائن سے شہرت رکھنے والے کم تائی ری پر مرکوز ہے، جو ایک دن اولمپئن فینسر بننے کا خواب دیکھتی ہے، اور بیک ہی جن نام جو ہائی کے ساتھ اس کا رومانس ہوتا ہے، ایک طالب علم جو مالی بحران کی وجہ سے کالج چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ان کے تعلقات کو ہی ڈوس 15 سالہ بیٹی کم من چائے چوئی میونگ بن کی آنکھوں سے بتایا جاتا ہے، جو موجودہ جنوبی کوریا میں اپنی والدہ کی ڈائری پر نظر ڈالتی ہے۔ 16 اقساط پر مشتمل اس سیریز میں ایسے لمحات پیش کیے گئے ہیں جو ایک ایسے معاشرے میں پرورش پانے کے تجربے کی عکاسی کرتے ہیں جو بڑے پیمانے پر تبدیلیوں سے گزر رہا ہے۔ نمبر 5، بزنس پرپوزل۔ ویبٹن سے ڈرامہ سیریز بزنس پرپوزل ایک ہلکی پھلکی روم کام ہے جو ہفتے کے اختتام پر ہونے والے آرام دہ میلے کے لیے تمام باکسز کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ شین ہاڑی پاپ گلوکارہ کم سی جیونگ
کا کردار ایک نوجوان فوڈ ریسرچر ہے جو اپنے بہترین دوست کے کہنے پر اس کی جگہ شادی کے لیے اندھی تاریخ پر لے جاتی ہے۔ اس کا مقصد ممکنہ شادی کرنے والے کا تعاقب کرنا ہوتا ہے، تاہم یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ظاہر ہوتا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ کونگ تائی مو ہے جو ایک اس کمپنی کی CEO ہارائی کے لیے کام کرتا ہے۔ آپ کو ان کا کون سا ڈرامہ اچھا لگتا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔